الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت غنی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سعادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ خوبصورت سی محفل ادارہ گلشن چشت کے نوجوانوں نے اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے. ہم تو یہیں کے مالیگاؤں کے ہی ہے کہ چوچا شریف سے جو ہمارے مہمان آئے ہیں، ہماری یہ خواہش ہوگی کہ آپ ان کو زیادہ دیر تک سنیں، اس لیے میں کوئی لمبی گفتگو کے لیے حاضر نہیں ہوا. جتنی دیر میں حضرت تشریف لائیں گے بس اتنی دیر تک میری گفتگو ہوگی. وہ تشریف لائیں گے اور میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا. یہ جو آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعیم کے بارے میں اللہ قیامت کے دن تم سے سوال فرمائے گا، نعیم کے بارے میں تم سے پوچھے گا. اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں، کہا کہ نعیم کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے. لیکن بعض مفسرین اس کے نعیم کی تعریف اور اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعیم سے مراد یہاں جوانی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال فرمائے گا. خاص طور پر ایک سوال ہے جوانی کا. دیکھیے دنیا کا یہ دستور ہے کہ امتحان میں کبھی پرچے آؤٹ نہیں ہوتے، سوالات آؤٹ نہیں ہوتے، لیکن یہ اللہ کا کیسا قانون ہے کہ اس نے سارے سوالات کو آؤٹ کر دیا، پہلے ہی بتا دیا. قبر میں جو سوال پوچھے جائیں گے وہ صرف 3 ہیں، وہ بھی کیا پوچھے جائیں گے وہ بھی بتا دیا. اسی طریقے سے میدان محشر میں کیا کیا پوچھے گا وہ بھی بتا دیا، بتایا ہے کیا پوچھے گا.
تو کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان تصور کرتا ہے کہ میں حساب نہیں لوں گا؟ حساب ضرور لوں گا۔ تو کیا پوچھے گا؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ایک ذرے کے برابر تو نے نیکی کی ہوگی تو ہم تو تجھ سے وہ بھی پوچھیں گے، اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی پوچھیں گے۔ بس دنیا اور آخرت کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ یہاں اسٹڈی کر کے جواب دینا پڑتا ہے، یہاں پڑھ کے جواب دینا پڑتا ہے، اور وہاں کا جو جواب ہے وہ عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہاں کا جواب پڑھنے سے اور نالج سے تعلق نہیں رکھتا۔ بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دن میں ہزار مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، لیکن مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ وجہ بہت ممکن ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے، کیونکہ یہ تعلق عمل سے ہے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ میں عادت بنانی چاہیے، لیکن کلمہ تو زبان پر اسی کے آنا ہے جس کے زبان پر اللہ لانا چاہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال فرمائیں گے، اور تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے، یعنی تم نے، حدیث میں آیا اس کی شرح میں، تم نے جوانی کہاں گزاری، جوانی کے دن کہاں گزارے، جوانی کی راتیں کہاں گزاری، جوانی میں کام کیا کیے، جوانی میں باتیں کیا کی۔ اب تھوڑا تصور میں لائیے کہ ہم اپنی جوانی میں کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنی جوانی کی راتیں کہاں گزارتے ہیں، ہم اپنی جوانی کے دن کہاں گزارتے ہیں، ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر اپنے ابا ہم سے پوچھ لے کہ رات بتا کہاں گزاری، تو ہماری رات اتنی گندی گزرتی ہے کہ ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کہ ہم نے راتیں کہاں گزاری۔ ہم اپنے رسول پاک کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانی بھی خوبصورت ہے، جوانی کی عبادت بھی خوبصورت ہے، اور اللہ کو جوانی بہت پسند ہے۔ الترغیب والترہیب حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، 2 جلدوں کے اندر ہے، اور اس میں بہت خوبصورت روایتیں موجود ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے، اگر وہ حدیث آپ کو کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، کیا کرم ہے میرے مولا کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کسی بندے کو جوانی عطا کرے، اللہ کسی کو جوانی دے، جوانی شروع ہوتی ہے 16 سال سے، اور 40 سے 50 سال پر جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ 40 سے 50 سال پر جوانی، بہت مختصر ہے جوانی کے لمحات۔ اب اللہ کے رسول کا فرمان سنیے، اور مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو ان سے بھی توجہ کی گزارش ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ کسی جوان کو جوانی عطا کرے، کسی بندے کو جوانی عطا کرے، اور وہ جوانی میں 2 کام کریں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہو وہ اس حرام سے بچے، اللہ کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے حرام سے بچے، اور اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا، جو عبادات کو بجا لانے کا حکم دیا، ان عبادات کو وہ بجا لائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے جوان کو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 صدیقوں کا ثواب۔ ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے۔ جب انسان ولی بنتا ہے تو ولایت میں ایک منزل آتی ہے، سب سے آخری منزل، جس کو مقام صدیقیت کہتے ہیں۔ صرف 2 کام کرنا ہے، 2 کام، ایک حرام سے بچو، اور اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ عبادات کو بجا لاؤ۔ ایک نہیں، 70 صدیقوں کا اجر اللہ اس جوان کو عطا فرمائے گا۔ لیکن کہنے میں تو یہ بہت آسان ہے، مگر یہ ہے پریکٹیکل بڑا ٹف لیکن اگر انسان کرنا چاہے تو اللہ کا وعدہ بھی اس پر ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، یعنی حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے رستے بنا دیتا ہے۔ مجھے یہاں ایک بہت خوبصورت واقعہ یاد آیا، آپ نے شاید سنا کبھی ہو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ اگر انسان بچنا چاہے حرام سے، صرف وہ سچی نیت کرے، اللہ اس کو خود بچاتا ہے۔ ہم بچنا نہیں چاہتے، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، نہیں مولانا ہوتا نہیں۔ اگر ہوتا نہیں تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اللہ نے حکم اسی کا دیا جو ہو سکتا ہے، کسی ناممکن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے ہر ممکن کا حکم دیا۔ پاسیبل جو ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر کیا، جو امپاسیبل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہمیں نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
کہ اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں کہ وہ جان اس بوجھ کو اٹھا نہ سکے. جو پاسبل تھا وہی کی. یہ جو کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. ہم صرف اپنے آپ میں یہ تہیا کر لیں کہ طے کر لیں کہ ہم حرام نہیں کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی. کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا بڑا مشہور واقعہ ہے. بہت کتابیں لکھی گئی اس واقعے پر، اور قرآن نے تو پوری سورت نازل کی. قرآن میں پوری سورت موجود ہے حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کے تذکرے پر. زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حرام کام کی طرف بلانا تھا تو اس نے، چونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی اور اس کے محل میں بے شمار کمرے تھے، درجنوں کمرے تھے، تو اس نے ایسے 7 کمروں کا انتخاب کیا جو کمرے میں کمرہ، کمرے میں کمرہ، کمرے میں، اس طریقے سے ایسے کمروں کا اس نے انتخاب کیا. اور ہر کمرے پر اس نے تالا ڈالا. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اندر آتے تھے وہ تالا ڈال دیتی تھی، پھر اس میں آتے تھے پھر تالا ڈال دیتی تھی. پھر وہ آخری کمرے میں لے گئی جہاں اس کا خدا تھا جس کی وہ عبادت کرتی تھی. کہ زلیخا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، اور اس کا ایک بت تھا. چونکہ زلیخا مالدار تھی تو اس کا خدا بھی سونے کا تھا. اس نے اپنا خدا سونے کا بت بنا رکھا تھا. جیسے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے ساتھ بدکاری کریں، اور اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے بت کے منہ پہ ڈال دیا. ذرا غور کیجئے گا، ایک مشرک عورت ہے بظاہر، ظاہر سی بات ہے ابھی تک وہ ایمان نہیں لائی ہے، ابھی وہ نبی کی بیوی بھی نہیں بنی ہے، اور ابھی وہ صحیح راستے پر بھی بظاہر نہیں ہے. لیکن اس کی فکر دیکھیں، عورت ہو کر اس کی فکر دیکھیں کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بدی کی، بدکاری کی دعوت دی تو اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے منہ پہ ڈال دیا، اپنے خدا کے منہ پہ، اور کہا میرے ساتھ بدکاری کرو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم نے اپنا دوپٹہ اس کے منہ پہ کیوں ڈالا، یہ جو تو تمہارا خدا ہے؟ تو زلیخا نے جواب دیا، چونکہ سچی تھی، کہنے لگی مجھے حیا آتی ہے اپنے خدا کے دیکھتے ہوئے گناہ کرنے میں، تو میں نے میرے خدا کے منہ پہ دوپٹہ اور کپڑا اس لیے ڈال دیا کہ یہ مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سنتے پورا وجود لرز گیا، کانپ گیا. بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں، اس واقعے کے ضمن میں نہیں، وہ اپنی فکر میں کہتے ہیں، راہ کعبے کی ملی مجھ کو صنم خانے سے. جب حضرت زلیخا نے کہا کہ میرے خدا کے سامنے مجھے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، آخر میں جو کر رہی ہوں نفس کی شرارت کی وجہ سے میں نے دعوت دی ہے، لیکن ہے تو یہ پاپ ہے، تو یہ جرم ہے، تو اچھی چیز نہیں، تو میں نے اپنے خدا کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ مجھے بدی کرتے ہوئے نہ دیکھے. وجود یوسف لرز گیا. فرمایا تیرا خدا تو وہ ہے جو دوپٹہ منہ پہ پڑ جائے تو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، میں وہ دوپٹہ کہاں سے لاؤں جو میرے خدا کی نگاہوں کو اور میرے درمیان آڑ بن سکے؟ خدا کی عزت کی قسم، کوئی دیوار اس کے سامنے آڑ نہیں آتی، کوئی پردہ اس کے سامنے آڑ نہیں آتا، کوئی چیز اس کے سامنے حائل نہیں ہوتی. خدا اور بندے کے درمیان وہ ایسا رابطہ ہے اور ایسا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی. جب تو تیرے معبود باطل جس کی آنکھیں بھی نہیں ہے، جو دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، جب تجھے اس کا اتنا خیال ہے، تجھے جھوٹے خدا کا اتنا خیال ہے، تو مجھے سچے خدا کا کتنا خیال کرنا چاہیے. اور وہ دیکھ رہا ہے تو میں بدی کروں کیسے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی طرف سے منہ پھیر کر جب پلٹے ہیں دروازے کی طرف تو زلیخا خوش ہو رہی تھی کہ جائیں گے کہاں حضرت یوسف، جائیں گے کہاں؟ کیونکہ میں نے تو ہر دروازے پہ تالا ڈالا ہے، مگر طلب یوسف سچی تھی، اس لیے اللہ رب العزت کی شان جس دروازے پر جاتے وہ دروازے کا تالا خود بخود ٹوٹ جاتا اور ٹوٹ کر کے گر جاتا اور وہ دروازہ کھل جاتا. حتیٰ کہ 7 دروازے کھل گئے، اور جب 7واں دروازہ پار کر کے 6واں 5واں 4واں حتیٰ کہ پہلے دروازے پر پہنچے ہیں تو حضرت زلیخا کا شوہر عزیز مصر موجود تھا.
جب اس نے یہ منظر دیکھا تو زلیخا نے کہا تم نے میری بات پوری نہ کی، اب میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ تو حضرت یوسف نے کہا مجھے بدنام ہونا پسند ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کرنا پسند نہیں۔ وہ جھوٹی عزت مجھے نہیں چاہیے جو خدا کو ناراض کر کے ملے۔ اگر خدا راضی ہو اور کوئی مجھے ذلیل بھی کرے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھنا گناہ سے بچنے والے کو دنیا کبھی ذلیل کر نہیں سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جھوٹے الزام تو لگا سکتی ہے مگر ذلیل نہیں کر سکتی۔ اور جب حضرت زلیخا کے شوہر نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو فوراً رو پڑی۔ عورتوں کو رونا جلدی آتا ہے، فوراً رو پڑی اور روتے ہوئے کہا دیکھیے ہم نے اس کو پالا بچوں کی طرح، اب یہ میری آبرو پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ حضرت یوسف نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دل ہی دل میں کہا مولا میں نے تو تیرے لیے اپنے دامن کو بچایا اور اب میں ذلیل ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں زلیخا کے رشتہ دار کا ایک ننھا سا دودھ پیتا 6 مہینے کا بچہ جھولے میں پڑا ہوا تھا، وہ بولنے لگا کہ یوسف قصوروار نہیں ہے، اگر یوسف کو قصوروار قرار دیتے ہو تو اس کا دامن دیکھو، آگے سے چاک ہے تو قصور ہے اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو بے قصور ہے۔ جب دامن دیکھا گیا تو دامن پیچھے سے چاک تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو اللہ رب العزت نے ایک ننھے سے بچے کی بنیاد پر جو ہے پورے مصر میں عام کرا دیا کہ حضرت یوسف بدکار نہیں بلکہ یوسف تو معصوم ہے، یوسف تو بے گناہ ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، اگر انسان گناہ سے بچنا چاہے تو 7 دروازے بھی کھل جاتے ہیں، تالے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کس طریقے سے انسان کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں نہیں حالات بڑے خراب ہیں، ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اگر انسان بچنا چاہے تو اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے۔ پھر اسی حدیث کی طرف آتے ہیں، حرام سے بچو، جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو، اسلام انجوائے کرنے سے منع نہیں کرتا، حرام کام مت کرو۔ حرام کیا ہے؟ اب تو لوگ حرام کو حرام سمجھتے بھی نہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا حرام، اور اب مسلم معاشرے میں جھوٹ کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا الا ماشاءاللہ۔ ایسے پٹا پٹ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو جھوٹ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، حالانکہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے میں آپ کو بتاؤں، حیرت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اکثر انداز تھا، حضور جب محفل میں بیٹھتے تھے تو تکیے سے ٹیک لگا کر کے، اور آقا علیہ السلام یہ فرمایا بھی حضور نے کہ اگر تمہیں کوئی دودھ پیش کرے تو اس کا انکار مت کرو، خوشبو پیش کرے تو اس کا بھی انکار مت کرو، اور کوئی تکیہ پیش کرے پیٹھ کے پیچھے لگانے کے لیے تو تکیے کا بھی انکار مت کرو، بلکہ فرمایا کہ جس کے گھر مہمان آتا ہے اور وہ مہمان کی تعظیم میں اس کو تکیہ پیش کرتا ہے تو قبول کرنے والے اور دینے والے دونوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس زمانے میں تکیہ پیش کرنا بہت عزت کی بات سمجھی جاتی تھی، اور تکیہ لگا کر کے بہت معزز لوگ بیٹھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے حضور سے بڑھ کر عزت دار کون ہو سکتا ہے؟ زہ عزتو اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، جس کے قدموں کے نیچے خدا کا عرش ہو اس سے بڑھ کر عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام جو ہے تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ اب غور کرنا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ درود شریف پڑھے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی مومن چوری کر سکتا ہے، یعنی مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ہاں، اگر شیطان ورغلاں دے تو مسلمان چوری کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی مسلمان بدکاری بھی کر سکتا ہے، بدی بھی کر سکتا ہے؟ وہ فرمایا ہاں، اگر شیطان اس کو بہکا دے تو مسلمان بدکاری بھی کر سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟
اب ذرا غور کیجیے، کیا مومن کوئی ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضور نے ٹیک چھوڑ دیا۔ ٹیک لگا کر کے بیٹھنے والا انسان جب ٹیک چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بات بڑی سیریس ہو رہی ہے نا، ان کی تو ہر بات ہی سیریس ہے، لیکن اس سے امت کو خیال آنا چاہیے کہ ہم کتنی دور نکل گئے اسلام سے اور مذہب سے، کتنی دور نکل گئے، اور ہمارا کیا تعلق رہ گیا اسلام سے۔ تھوڑا حدیث کی روشنی میں چیک تو کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان پیٹے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کاش کہ یہ مسلمان بنتے، جس دن مسلمان وہ مسلمان بنے گا جو اللہ کے رسول بنانے کے لیے تشریف لائے تھے، تو پھر بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اس طرح سے آپ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ہم اپنے مذہب پہ ظلم کر رہے ہیں، دنیا ہم پہ ظلم کر رہی ہے۔ جب تیسرا سوال صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے، ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دیا، اور ٹیک چھوڑنے کے بعد صحابہ سے فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ مومن کی صفت نہیں ہے، جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اگر کسی کو منافق چیک کرنا ہو کہ دنیا میں کون مومن ہے کون منافق ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی۔ دیکھیے یہ وہ کہہ رہے ہیں جو جان ایمان ہے، چیک کیجئے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، اسلام سے اپنا رشتہ کمزور تو نہیں ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانی ہے، ہر انسان کو نشانی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی 3 صفت ہے، 3 نشانی۔ نمبر 1، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کا منہ کھلے گا وہ جھوٹ ہی بولے گا، وہ جھوٹ کا عادی ہوگا، جب بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ نمبر 2، پہلی صفت منافق کی، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، جب بھی وعدہ کرے گا وعدے کے خلاف کرے گا، وعدہ وفا نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا۔ جس میں 3 باتیں سمجھ لو وہ منافق ہے۔ چیک کیجئے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ایک دن میں کتنا 100 بار جھوٹ بولتے ہیں۔ اور امانت تو جانے ہی دیجئے، اگر ہم کسی کو کہیں کہ بھائی میں نے یہ بات آپ کو بطور امانت بتائی ہے، 4 قدم ہٹیے ساری دنیا کو خبر ہو جاتی ہے کہ آپ نے بتایا کیا ہے۔ بہرحال ایک بار درود شریف پڑھیں، میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ چیک کیجئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، منافق کی 3 نشانی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ چیک کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کل اپنا مسلمان ہونا بھی ثابت نہ کر پائیں، کل اپنا مومن ہونا بھی ثابت نہ کر پائیں۔ اس لیے کہ مال کی محبت میں ہم اتنا ڈوب چکے ہیں کہ حلال و حرام بھی ختم ہو گیا ہے، سچ اور جھوٹ بھی ختم ہو گیا ہے، امانت اور غنیمت کا فرق مٹ گیا ہے۔ امانت کو لوگ غنیمت سمجھنے لگے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے تو سروے رپورٹ پیش فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ان چیزوں کو لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں گے۔ غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جب 2 گروپ میں جنگ ہوتی ہے تو وہ گروپ جو مال و دولت چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، تو یہ جو گروپ جو جنگ جیتا ہے وہ اس کو مال غنیمت ملتا ہے۔
تو مال غنیمت اس کے لیے حلال ہوتا ہے، یہ سب چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن امانت کا حال یہ ہے کہ امانت استعمال نہیں کی جا سکتی، بلکہ بزرگوں کی احتیاط تو یہ تھی اگر کوئی روپی امانت رکھ کر کے جاتا تو نوٹ بھی تبدیل نہیں کرتے تھے کہ اللہ کو ہم جواب کیا دیں گے، لیکن آج لوگ امانتیں لے کر کے کھا جاتے ہیں، بلکہ اب تو یہ لوگ حج اور عمرہ کا پیسہ بھی لے کر کے کھا جاتے ہیں۔ کس قدر بے باکی ہے، یعنی مسلمان کے اندر اسلام کہاں ہے؟ کسی کہنے والے نے خوبصورت بات کہی ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں اپنا آقا پیدا کرے گی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ماں بچہ نہیں اپنا آقا پیدا کرے گی۔ آقا، پہلے لوگ سوچتے تھے کہ ماں آقا کیسے پیدا کر، ماں تو بچہ پیدا کرتی ہے، ماں آقا کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ تو آج وہ چیزیں بتا رہی ہمیں کہ میرے نبی نے جو فرمایا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ ماں آقا کیسے پیدا کر رہی ہے وہ سنیے۔ آج تقریباً 90% گھروں کا ماحول یہ ہو گیا ہے، اگر کوئی شادی کی تقریب ہو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مشورہ دینے کا حق ہے، لیکن ماں باپ کو مشورہ دینے کا حق نہیں۔ ماں باپ کو آج کے لڑکوں نے غلام بنا رکھا ہے، ماں باپ بولنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ میں ایک بزرگ کے پاس جا کر کے بیٹھا، جب تک ان کا بیٹا نہیں آیا وہ دل من کی ہر بات کرتے رہے۔ جب بیٹا آیا وہ ایسے چپ ہو گئے جیسے کوئی ایک شاگرد اپنے استاد کو دیکھ کر کے چپ ہوتا ہے۔ یعنی آج اولاد اپنے ماں باپ کو ڈرا کر رکھ رہی ہے۔ پہلے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھتے ہی نہیں، کسی نے بہن کیا پہنچا رکھا ہے، کسی نے بھائی کیا پہنچا رکھا ہے۔ اور حال یہ اللہ اکبر کہ کیفیت یہ ہے کہ جب باپ بیمار پڑتا ہے تو ہاسپٹل میں جھگڑا ہوتا ہے، تیرا باپ نہیں ہے تو دے دوا کھانے کا بل، تیرا باپ نہیں ہے تو دے ہاسپٹل کا بل۔ بہت سارے ماں باپ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ یہ تو زیادہ تر لوگ تو ماں باپ کی پرورش ہی نہیں کرتے، سوچتے پتہ نہیں یہ کب مر جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ کے بندو، تم کس نعمت کی بربادی کی بات کرتے ہو؟ کیا کوئی اپنی جنت سے بھی دور جاتا ہے؟ اللہ کے سچے رسول کو اگر مانا ہے، ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی بات پہ یقین ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارے دوستوں پہ خرچ کرنے سے زیادہ، مسجد بنانے سے زیادہ، مدرسے بنانے سے زیادہ، نیاز کرنے سے زیادہ، لنگر کرنے سے زیادہ، صدقہ دینے سے زیادہ، اگر سب سے زیادہ کسی چیز پہ ثواب ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچہ کرنے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے۔ جتنا ثواب ماں باپ پہ خرچہ کرنے کی وجہ سے ملتا ہے، اتنا ثواب کسی چیز سے نہیں ملتا۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ماں باپ پہ خرچ کرے گا اللہ اس کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ اس کی نسلوں تک دولت باقی رہے گی۔ اگر کوئی ماں باپ پہ خرچ کرے گا اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے گا۔ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں ماں باپ پہ خرچہ کرنے اور ان سے پیار کرنے اور صلہ رحمی کرنے کی کیا برکت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کسی کی عمر صرف 3 سال بچتی ہے، کتنی؟ 3 سال۔ کسی کی عمر صرف 3 سال بچتی ہے، لیکن ماں باپ کی محبت کی وجہ سے، ماں باپ پہ خرچہ کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے وہ 3 سال کی عمر اللہ 30 سال میں تبدیل کر دیتا ہے، عمر بڑھا دیتا ہے۔ جاؤ، کون ڈاکٹر ہے جو ہماری عمر بڑھا سکے؟ کون سا تعویذ ہے جو ہماری عمر بڑھا سکے؟ کون سا مقرر ہے، کون سا پیر ہے جو ہماری عمر بڑھا سکے؟ لیکن یہ ماں باپ ہے جن کا پیار، جن کی خدمت، جن کی الفت، جن کے قدموں میں بیٹھ جانا، جن کے دل کو خوش کر دینا 3 سال کی عمر کو 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔
اور ماں باپ کو دکھی کرنے والوں، ماں باپ کو رلانے والوں، ماں باپ کو صدمے دینے والوں، ماں باپ کو گھر سے نکال کر ان کی بددعائیں لینے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کی عمر 30 سال ہوتی ہے، 30 سال، اور وہ ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ ماں باپ کو صدمے اور دکھ دیتا ہے تو اللہ اس کی 30 سال کی عمر 3 سال بھی کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی 3 دن بھی کر دیتا ہے۔ 30 سال والی عمر کبھی 3 دن ہو جاتی ہے، کبھی 3 سال ہو جاتی ہے۔ لمبی عمر کے لیے کتنے جتن کرتے ہو؟ جم کر رہے ہیں تاکہ ہم فٹ رہیں، اچھی بات ہے، کیجئے، ہم آپ کو جب وہ سلام کرتے ہیں۔ ہر جوان کو جم کرنا چاہیے، فٹ رہنا چاہیے، صحت مند رہنا چاہیے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کی کچھ بھی جتن کر لیں عمر نہیں بڑھ سکتی۔ قدرت کے قلم نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اب کوئی عمر نہیں بڑھا سکتا آپ کی۔ اگر یہ عمر بڑھ سکتی ہے تو ماں باپ کی دعائیں لینے کی وجہ سے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، ماں باپ کی قدر کی وجہ سے۔ لیکن کیا عزت ہے، ماں باپ کو غلام بنا کے رکھا ہے۔ ایک تو کچھ لوگ گھر ہی میں نہیں رکھتے، نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور جو گھر میں رکھتے ہیں وہ بھی صرف کتنی حد تک؟ روٹی کا ٹکڑا دیں گے اور کھانا دیں گے، اور گھر کے آنگن میں کھاٹ بچھا دیں گے۔ ایسا روٹی اور کپڑا تو کتوں کو بھی لوگ دیتے ہیں۔ صرف کھانا کھلانا کوئی ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، صرف کپڑے دینا یہ ماں باپ کی خدمت نہیں ہے۔ ماں باپ کی اصل خدمت یہ ہے کہ ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھا جائے۔ اب آپ کی نظر میں بادشاہ کا کتنا احترام ہو سکتا ہے ذرا دیکھ لیجئے۔ اب تو بادشاہی کا دور ختم ہو گیا، اب تو لوگ 5 سال کے لیے وزیر بنتے ہیں آٹو پر۔ جو آٹوں کی بھیک پر وزیر بنتے ہیں لوگ ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اور جن سے پیدا ہوئے ان کو بڈھا بڈھی کہتے ہیں، ان کا بڈھا بڈھی کہہ کے پکارتے ہیں۔ سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے معیار عطا کیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے اگر چیک کرنا ہے کہ آسمانوں کا خدا جو دکھتا نہیں، جو تصور میں نہیں آتا، جو تخیل میں نہیں آتا، جو سنائی نہیں دیتا، جو دکھائی نہیں دیتا، وہ آپ سے راضی ہے کہ نہیں رہے، اگر اللہ راضی ہے یا نہیں ہے یہ چیک کرنا ہے، تو فرمایا جا تیرے ماں باپ کا منہ دیکھ لے۔ اگر ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو آسمانوں کا خالق بھی تجھ سے راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو گئے اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ بن جاؤ نمازی، ماں باپ کو چھوڑ کے بن جاؤ، کیسے نمازی بنتے ہو؟ تہجد گزارو، گھمنڈ ہے تمہیں اپنے سجدوں پر، نمازیوں تمہیں تکبر ہے، اور ماں باپ کو ڈانٹ ڈانٹ کر کے گھر میں رکھتے ہو۔ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کو ناراض کرنے والے کی نمازیں بھی قبول نہیں، اس کا حج بھی اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے، اس کا فرض اور نفل بھی اس پہ قبول نہیں کیا جاتا۔ بات دور نکلتی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اسلام ہمارے یہاں ہے کہاں؟ کتنا اسلام ہمارے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ماں اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپنے ماں باپ پہ حکومت کرے گا۔ دیکھ لیجئے اولاد کو دیکھ کے آج کل بوڑھے ماں باپ ڈرتے ہیں، ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ کچھ بولیں گے تو ابھی ناراض ہو جائے گا، ابھی گھر سے نکال پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشان، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نشانی قیامت کی یہ بھی ہے، دوستوں پہ خرچہ کرنا اچھا لگے گا، ماں باپ پہ خرچہ کرنا برا لگے گا۔ دیکھ لیجئے پکنک پر جائیں گے سب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، میں دوں گا میں دوں گا، کافی پیئیں گے میں دوں گا، چائے پیئیں گے میں دوں گا، کچھ بھی کھائیں گے میں دوں گا۔ ہر بندہ پکنک پر دوستوں کی محفل ہے تو میں دوں گا، اور باپ پہ خرچہ کرنا ہے تو بھائی کو کہتے تو دے، بہن کو کہتے تو دے، حتیٰ کہ چندہ تک ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، چندہ تک، بے غیرت لوگ چندہ تک کرتے ہیں۔ تمہارا بچہ بیمار پڑے گا تو ایسے ہی چندہ کرو گے؟ سوچئے تو صحیح، ماں باپ کے لیے پیسے نہیں ہیں، ماں باپ کے لیے پیسے نہیں ہیں، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے۔ میرے بھائی کتنی بڑی نعمت ہے میرے عزیز، آپ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھیں آپ کو وہ ثواب نہیں ملتا۔ یہ جھری پڑے ہوئے چہرے جن کو تم مکروہ سمجھتے ہو، یہ وہ چہرے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ہر خوبصورت چہرے پہ فوقیت رکھتے ہیں یہ چہرے، اللہ اکبر۔ ان چہروں کی شان یہ ہے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹوں،
میاں کے سر میں چونکہ درد ہے، انہوں نے کہا 10 منٹ کہنے کے لیے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا زیادہ کچھ کہہ دیں اگر کہہ سکتے ہو تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت آس لگا کر کے یہ حضور کی امت آئی ہے، تو انشاءاللہ حضرت سے ہم گزارش کرتے ہیں کچھ کہیں گے. میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے اخیر میں ایک بات کہہ کے بات پوری کر لوں، ایک بات کر لوں. 10 منٹ کا ٹائم، پھر ہو سکتا ہے اگر میں آدھا گھنٹہ بول دیں گے تو اچھی بات ہو جائے گی. میں 10 سے 15 منٹ میں بات سمیٹوں. کبھی کبھی ماں کی خدمت کرنے والا وہاں تک پہنچتا ہے جہاں غاروں میں عبادت کرنے والا نہیں پہنچتا. ایک کتاب ہے میں نے برسوں پہلے پڑھی تھی، اس کا نام ہے عشق رسول. اس کے مصنف ہے صوفی اکرم صاحب علیہ رحمہ. اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت سا واقعہ لکھا جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. ہماری توجہ سب طرف ہے. ابھی جیسے پیر صاحب آئے، آپ سب مصافحہ کرنا چاہیں گے، مجھ سے بھی بہت مصافحہ کرنے کے شوقین رہتے ہو، اور بھی علماء سادات ہیں. میں آپ کو یہی کہتا ہوں، آپ سب سے مصافحہ کیجئے، سب کے ہاتھ چومیے، لیکن آپ کو ماں باپ کے ہاتھ چومنے پہ جو اجر ملے گا نا، وہ کسی نہ پیر کا ہاتھ چومنے پہ، نہ کسی عالم کا ہاتھ چومنے پہ، نہ کسی سید زادے کا ہاتھ چومنے پہ. دیکھو سب کی عظمت سلاخوں پہ، لیکن اول درجے میں جو ہے وہ ہیں. کیونکہ ہم لوگ یہودی نصرانی نہیں ہے کہ دین بدل کے پیش کریں، نہیں. ہم تو جو دین ہے ہمیں اس کو نقل کرنا ہے، بیان کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے. آج آپ کے ماں باپ رو رہے بھائی، آپ کے ماں باپ شکایت کر رہے ہیں، انہیں پیٹ بھر ٹکڑا نہیں ملتا. آپ دوستوں کے ساتھ 3 گھنٹہ بیٹھتے ہو، 3 منٹ بھی تم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے. اور جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہو تو تلخ لہجے میں کرتے ہو، چلا کے کرتے ہو، وہ ڈرتے ہیں آپ سے بات کرنے. حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بات چیت کرنے کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ تم ڈائریکٹ اپنے ماں باپ سے بات نہیں کر سکتے. پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لیجئے کہ کیا میں بات کر سکتا ہوں. چیک کریں نا، بہت آپ ٹھیکیدار بنے جنت کے، کیا اس طرح کبھی آپ نے کیا؟ ہم نے کیا کبھی؟ آپ سے بات کر سکتا ہوں. اور اگر وہ کہیں کہ ہاں ہم سے بات کر سکتے ہو تو پھر لکھتے ہیں کہ کیسے بات کریں. ایک غلام اپنے آقا سے کیسے ادب سے بات کرتا ہے، پھر ویسے بات کرو، آواز نیچی ہو. کیونکہ اگر ماں باپ سے بات کرتے وقت آواز اونچی ہو گئی تو اللہ تمہاری نیکیوں کو برباد کر دے گا. یہ بات میں نے صرف 2 جگہ کے لیے پڑھی ہے. ایک نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی ہونے پر اعمال برباد ہوتے ہیں، یہ قرآن نے کہا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرنا ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے. اور دوسری چیز جو میرے پڑھنے میں آئی، میں تو ایک طالب علم بہت پڑھا لکھا نہیں، کہ حدیث میں یہ آیا کہ ماں باپ سے آواز اونچی ہونے پر بھی اعمال برباد ہوتے ہیں. اور خوبصورت بات یاد آئی، وہ جو بات صوفی اکرم صاحب والی ہے وہ بھی تھوڑا رک کے کہوں گا، لیکن یہی کہہ لوں پہلے. یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے کیونکہ اس کو بیان کیا غریب نواز نے، اور انہوں نے سنا خواجہ عثمان ہرونی سے، اور انہوں نے سنا حضرت خواجہ شریف زندنی سے. اسی طریقے سے اس کی سند ایسے اوپر جا کر مولا علی سے ہوتی ہوئی رسول اللہ تک پہنچتی ہے. یعنی یہ اس کی سند ہے. اب غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے، انہوں نے اپنے مرشد سے، انہوں نے اپنے مرشد سے اس طریقے سے سنا. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، پہاڑوں جیسی. اور جب اس کا اعمال نامہ تولا جائے گا تو اس کی نیکیوں سے پورا میزان بھر جائے گا. اب میزان کتنا بڑا ہے؟ اب بخاری شریف کی آخری حدیث کا جب علماء سے درس سنتے ہیں تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے کہ داؤد علیہ السلام میزان دیکھ کر، اس کے بڑے پن کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. میزان کتنا بڑا ہے؟ جن کو پتا ہے ان کو پتا، جن کو نہیں پتا میں ان کو آج بتا دوں. میزان، اللہ کا میزان، وہ ترازو جس پر ہمارے عمل تولے جائیں گے، وہ اتنا بڑا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زمین اور آسمان اس میں رکھ دیے جائیں تو اتنے معلوم ہو جیسے ایک بہت بڑے جنگل کے اندر انگوٹھی کا چھلا رکھا ہوا ہے. جہاں زمین اور آسمان انگوٹھی کے چھلے کی طرح ہو،
وہاں میری تمہاری نیکیوں کی اوقات اور حیثیت کیا ہوگی؟ بتائیں کتنی نیکیاں کی ہیں؟ ہمارے پاس نیکیاں ہی کتنی ہیں. مگر مایوس نہیں ہونا، جس نبی نے میزان بتایا میزان بھرنے کا طریقہ بھی بتایا. فرمایا جو سبحان اللہ کہہ دے اللہ اس کو آدھا میزان بھر کرنے کی عطا فرماتا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے تو اللہ اس کو پورا میزان بھر کرنے کی عطا کرتا ہے. ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیا تو پورا میزان بھر کے نیکی مل گئی. اب بعد میں دوبارہ کہے گا تو پھر دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے نبی کا کرم ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جو دن میں 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سمندر کے جھانک کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے روزی عطا کرتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت روزی میں برکت کے لیے تعویذ دیجئے. سارے تعویذ تو رسول اللہ دے چکے، اب آپ کو کس کے تعویذ کا انتظار ہے؟ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے سب کچھ، عمل تو کرو نا. ڈاکٹر کی دوائیاں جیب میں لے کے پھرنے والا کبھی شفا پا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو کھانا پڑے گا، پریکٹیکل میں آنا پڑے گا. تو حضور تو فرما رہے یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، آقا فرماتے ہیں صبح کے وقت فرشتے جو روزی بانٹنے نکلتے ہیں تو وہ یہی تسبیح پڑھتے پڑھتے روزی بانٹتے ہیں، اور جو یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ روزی کے لیے کبھی محروم نہیں رہتا. بہرحال تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندہ ہوگا اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی اور میزان بھر جائے گا اس کی نیکیوں سے، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ بھی بتا دوں کہ جو میزان ہے نا، اللہ کا جو ترازو ہے، دنیا کا ترازو اس کے الٹ ہے. یہاں جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے، اللہ کے ترازو میں جو بھاری ہوگی وہ اوپر کی طرف جائے گی کیونکہ وہ نور کی ہوگی. ہاں یہ بھی یاد ہے، جو بھاری پلڑا ہوگا وہ اوپر جائے گا اور جو ہلکا پلڑا ہوگا وہ نیچے آئے گا، اور بہت بڑا ترازو ہے وہ. سبحان اللہ. یہ بھی ایک بات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ مجھے قیامت میں 3 جگہ تلاش کرنا، یا میں میزان پہ رہوں گا ترازو، یا پلسرات پہ رہوں گا، یا پھر میں حوض کوثر پہ رہوں گا. 3 جگہ میں سے مجھے کہیں بھی تلاش کرنا. حوض کوثر پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ کہ پیاسوں کو کوثر پلا رہا ہوں گا. کیا مزہ آئے گا اس دن. پینے والے غلام ہوں گے، پلانے والے آقا ہوں گے. اپنے گورے گورے نرم و خوبصورت ہاتھوں سے حضور پلائیں گے اور پیتے جائیں گے. اور پھر حوض کوثر پہ صرف حضور نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حوض کوثر کے 4 کونے ہوں گے. ایک پر ابو بکر ہوں گے، ایک پر عمر ہوں گے، ایک پر عثمان ہوں گے، ایک پر علی ہوں گے. اور فرمایا جو ابو بکر کا دشمن ہوگا علی اس کو نہیں پلائیں گے، اور جو علی کا دشمن ہوگا ابو بکر اس کو نہیں پلائیں گے. یعنی کہ نہ ادھر والوں کی ادھر جمنی ہے، نہ ادھر والوں کی جمنی ہے. ہمارا ہی بیڑا پار ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2. اس لیے صحابہ کو ہی مانو، اہل بیت کو ہی مانو. اپنے دماغ نہ چلاؤ، اپنا دماغ نہ چلاؤ. ہم دونوں کو مانتے ہیں کیونکہ یہ بھی حضور والے ہیں، یہ بھی حضور والے ہیں. اور ہمیں کیا حق ہے فرق کرنے کا؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے حضور کی گلی میں اگر کتا بھی بیٹھے تو ہمارا مسلک یہ کہتا ہے اس سے بھی پیار کیا جائے. حضور کے یاروں کی بات تو بہت بڑی ہے، حضور کے پیاروں کی بات تو بہت بڑی ہے. ہمیں تو درس دیا جاتا ہے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے. اس لیے بہت خیال رکھیے. تم اور پھر میزان پہ کیا کریں گے؟ اگر امت کی نیکی کم پڑے گی تو حضور اپنی طرف سے نیکی بڑھا کر اپنی نیکی ہماری نیکی میں ملا کر پلڑا بھاری کرائیں. اب حضور کی نیکی جب اپنی نیکی میں ملے گی تو سوچئے پلڑا کتنا بھاری ہوگا. سبحان اللہ، کیسا کرم ہوگا. اور جب پلسرات ہوگی تو لوگ پلسرات سے گزریں گے تو حضور ہاتھوں کو پکڑ کر غلاموں کو پلسرات سے گزار رہے. تو اس وقت تو غلام تمنا کرے گا فاصلہ اور لمبا ہو جائے
کیوں؟ کیونکہ فاصلہ جتنا لمبا ہوگا اتنی دیر تک کے یار کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہوگا. پھر وہ بھی مزے کی. محشر میں بھی محشر ہے کہ کس قدر حضور کے غلاموں کی اس دن شان ہوگی. تو بہرحال غریب نواز فرماتے ہیں کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں نیکی اور میزان بھر گیا. بس اب جس کا میزان بھرا وہ دل میں سوچتا ہوگا ابھی جنت میں جانے کا حکم ہوگا اور ابھی جنت میں جانے کا حکم ہوگا. ایسے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. ساری نیکی اس کی ہوا میں اڑ جائے گی, ضائع ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور اس کا گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور حکم ہوگا کہ اس ظالم کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. وہ کہے گا مولا تیرا حکم ہے تو میں جہنم میں جاتا ہوں, لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی ضائع کر دی. تو اللہ کے رسول فرماتے اس سے کہا جائے گا تو نے صرف ایک مرتبہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی, اسی چلانے کی وجہ سے ایک بار باپ کے سامنے چلا کر گفتگو کر کے انہیں دہشت میں مبتلا کیا, انہیں تکلیف میں مبتلا کیا, یا ماں کو چلا کر کے ڈرایا, دہشت میں مبتلا کیا. ایک بار ماں یا باپ کے سامنے چلانے سے اللہ نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. اور جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا, صرف آپ بتائیں جن کے سامنے چلانے کا یہ حال ہے, ان کو دھکے دینا, ان کو تکلیف دینا, ان کو اذیت پہنچا, کتنی تکلیف کی بات ہے. اپنے گھروں میں بلیاں اور کتے پال رہے ہو اور اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال رہے ہو, یہی تمہارا رحم دلی ہے. کتوں کو بستر میں لے کے سوتے ہو, بلیوں کو بستر میں لے کے سوتے ہو, اور ماں باپ کی کھٹیا باہر لگا کر کے رکھی. غور تو کیجئے مسلمانوں, ہم دین سے کتنے دور ہو گئے.